السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دا پاور، عظیم کامیابی کی قوت۔ زندگی آپ کی پیروی کرتی ہے، تقدیر کا اتفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انتخاب سے ہے۔ زندگی آپ کی ہی پیروی کرتی ہے، یقیناً آپ اپنی زندگی میں جو بھی تجربہ کرتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے، جو آپ نے اپنی سوچ اور احساسات کے ذریعے دیا ہے، چاہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے ان کا مظاہرہ کیا ہے یا نہ کیا ہو۔ زندگی آپ کو پیش نہیں آ رہی، زندگی آپ کی پیروی کر رہی ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ آپ کی زندگی میں ہر چیز آپ کو اس چیز کا انتخاب کرنے کے لیے پیش آئی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ زندگی ایک فہرست ہے اور آپ ہی وہ شخص ہے جو انتخاب کرتا ہے کہ آپ اس فہرست میں سے کیا پسند کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ ان چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، یا آپ فیصلہ سازی کرنے میں اور بری چیزوں کی نشاندہی کرنے میں بے حد مصروف ہیں؟ اگر آپ کی زندگی بہتری سے بہت دور ہے تو پھر آپ نادانستہ طور پر بری طرح اشیاء کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹانے کے لیے خود کو یہ سوچنے کی اجازت دے دی ہے کہ چیزیں بری ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد محبت کرنا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد خوشی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں سے دور جانا ہے جو آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان کا انتخاب نہیں کرتے۔ اس کا انتخاب کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے خوابوں کی گاڑی کو گلی میں تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زندگی اس کار کا آپ کو نظارہ کروا رہی ہے۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنے سپنوں کی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کار سے محبت کے سوا کچھ بھی محسوس نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنے سپنوں کی گاڑی کو اپنی طرف لا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ حسد اور جلن محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سپنوں کی گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے، تو آپ نے محض خود کو اپنے سپنوں کی گاڑی حاصل کرنے سے دور کیا۔ زندگی نے آپ کے سامنے گاڑی پیش کی تاکہ آپ انتخاب کر سکیں، اور آپ محبت محسوس کر کے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور کے پاس وہ چیز ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ زندگی آپ کو ہر چیز پیش کر رہی ہے۔ زندگی آپ کو ہر چیز پیش کر رہی ہے، اور اگر آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے وہی چیز لا رہے ہیں۔ جب آپ ایک خوش باش جوڑا دیکھتے ہیں جو دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں، اور آپ شدت سے اپنی زندگی میں ایک ایسا ساتھی چاہتے ہیں، تو زندگی آپ کے سامنے ایک خوش باش جوڑا پیش کر رہی ہے تاکہ آپ انتخاب کریں۔ لیکن اگر آپ دکھ یا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں جب آپ ایک خوش باش جوڑا دیکھتے ہیں، تو آپ محض منفیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے زیر اثر یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان اور اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کو اس کے لیے محبت دینی ہوگی۔ اگر آپ ایک بھاری وزن شخص ہیں اور آپ گلی میں چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سے بہترین جسم کا حامل شخص گزرتا ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ زندگی انتخاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک عمدہ جسم پیش کر رہی ہے، اور اسی طرح اگر آپ برا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ ایسے جسم کے حامل نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا جسم نہیں چاہتا، میں ایک بھاری جسم چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے۔ اگر آپ کسی طرح کی بیماری سے نمٹ رہے ہیں تو آپ صحت مند لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ زندگی آپ کے سامنے صحت مند لوگوں کو پیش کر رہی ہے تاکہ آپ صحت کا انتخاب کر سکیں، اور اسی طرح جب آپ صحت کی کمی کے بارے میں برا محسوس کرنے کی نسبت اپنے ارد گرد صحت کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے صحت کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں جو کسی شخص کے پاس ہے تو اسے اپنی طرف لا رہے ہیں۔ آپ جب کسی دوسرے شخص کی کامیابی، کسی دوسرے شخص کی خوشی، یا تمام تر اچھی چیزیں جو کسی دوسرے شخص کے پاس ہے اس کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں، تو آپ زندگی کی فہرست سے انہی چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنی جانب مائل کر رہے ہیں۔
اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ایسی خصوصیات کا حامل ہے جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ میں بھی ہوتی، تو ان خصوصیات سے محبت کریں اور اس شخص میں ان خصوصیات کے متعلق اچھا محسوس کریں۔ اگر کوئی شخص ذہین، خوبصورت یا کسی قدرتی صلاحیت کا حامل ہے تو ان خصوصیات سے محبت کریں، اور اس طرح آپ نے ان چیزوں کا اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ اگر آپ ایک والدہ بننا چاہتے ہیں اور آپ ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں تو پھر محبت کریں اور ہر اس لمحے میں اچھا محسوس کریں جب آپ ایک والدہ کو ایک بچے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ مایوسی محسوس کرتے ہیں جب آپ بچے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بچہ نہیں ہے، تو پھر آپ بچوں کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ ہر وہ لمحہ جب آپ بچے دیکھتے ہیں تو زندگی آپ کے سامنے بچے پیش کر رہی ہے تاکہ آپ ان کا انتخاب کر سکیں۔ جب آپ ایک کھیل کھیل رہے ہوں اور کوئی دوسرا شخص جیت جاتا ہے، جب ایک ہم پیشہ ساتھی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے، جب کوئی شخص لاٹری میں جیتتا ہے، جب ایک دوست آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے ہفتے کے اختتام پر ایک حیرت انگیز تحفہ دیا ہے، یا یہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت سا نیا گھر خریدا ہے، یا یہ کہ ان کے بچے نے اسکالرشپ جیتی ہے، تو آپ کو اس کی طرح خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو اتنا خوش اور پرمسرت ہونا چاہیے جیسے کہ یہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، کیونکہ تبھی آپ اسے ہاں کہہ رہے ہیں، تبھی آپ اسے محبت دے رہے ہیں اور آپ اسے اپنی طرف بھی مائل کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے سپنوں کی گاڑی، ایک خوشباش جوڑا، عمدہ جسم، بچے، کسی شخص میں اعلیٰ خصوصیات یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی اتنی ہی ہے جتنی کہ ان چیزوں کی۔ خوش ہو جائے کیونکہ آپ کی خوشی اس کا انتخاب کر رہی ہے۔ زندگی میں ہر چیز خود کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور جسے آپ پسند نہیں کرتے لیکن صرف محبت ہی وہ لا سکتی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ زندگی کی فہرست میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، لہٰذا برے احساسات کا مظاہرہ کر کے ان کا انتخاب نہ کریں۔ کسی دوسرے شخص کا تخمین نہ لگائیں اور سوچیں کہ وہ برا ہے تو آپ خود میں منفیت لے آئیں گے۔ کسی چیز کے متعلق حسد یا جلن محسوس کریں جو کسی دوسرے شخص کے پاس ہے تو آپ خود میں منفیت پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسی چیز کو دور کر رہے ہیں جو آپ شدت سے چاہتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ محض محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ان لوگوں کو پیش آتا ہے جو حقیقتاً محبت کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ وہ محبت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ وصول بھی کرتے ہیں۔ واحد قانون آپ خود ہیں۔ ایک سادہ سا فارمولا ہے جو آپ کشش کے قانون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہر شخص، صورتحال اور ماحول کے ساتھ اچھے مقام پر قائم رکھے گا۔ جہاں تک کشش کے قانون کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے، آپ خود۔ یہاں کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک کشش کے قانون کا تعلق ہے، یہاں صرف آپ ہی ہے، کیونکہ کشش کا قانون آپ کے احساسات کا رد عمل دکھا رہا ہے۔ یہ محض وہی ہے جو آپ ان معاملات میں دیتے ہیں، اور یہ باقی ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ تو لہٰذا حقیقت میں کشش کا قانون آپ کا قانون ہے۔ یہاں بس آپ ہی ہیں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ کشش کے قانون کے لیے دوسرا شخص آپ ہی ہے، اور یہ کہ دوسرا شخص آپ ہی ہے اور دوسرے لوگ بھی آپ ہی ہے، کیونکہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں آپ اسے اپنی جانب لا رہے ہیں۔ آپ کسی دوسرے شخص کے لیے جو محسوس کرتے ہیں، آپ کسی دوسرے شخص کے متعلق جو کچھ کہتے یا سوچتے ہیں، آپ جو کچھ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ تنقید کریں تو آپ یہ خود کو ہی دے رہے ہیں، کسی دوسرے شخص یا چیز کو حوصلہ افزائی اور محبت دیں تو آپ یہ خود کو ہی دیتے ہیں۔ کشش کے قانون کے لیے یہاں دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ جب آپ اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کے ساتھ جو آپ پسند نہیں کرتے، صرف بنا تنقید کے اس سے اپنا راستہ بدل لیں تو آپ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ کشش کے قانون کے لیے صرف ہاں ہے۔ ان چیزوں سے دور چلے جائیں جو آپ پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہ کریں۔
उन चीज़ों से इनकार ना करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकार करने से ही आपके पास और आ जाएगी। जब आप इन चीज़ों से इनकार करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप बुरे एहसासात का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और आप उन एहसासात को अपनी ज़िंदगी में मनफी हालात और वाक़यात की सूरत में वापस पाएंगे। आप किसी भी चीज़ को ना नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, तो आप कशिश के कानून को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि ये बहुत बहुत बुरी ट्रैफिक है, बहुत बुरी सर्विस है, वो हमेशा देर से आते हैं, यहाँ बहुत शोर है, वो ड्राइवर लापरवाह है, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को हाँ कह रहे हैं, और आप ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मज़ीद शामिल कर रहे हैं। उन चीज़ों से अपना रुख बदल लें जो आप पसंद नहीं करते, और उनके लिए किसी एहसास का मुज़ाहरा ना करें, क्योंकि ये जैसी है वैसी ही ठीक है, लेकिन उनकी आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना ही बुरा बोलें। इसके बजाय हाँ कहें। जब आप कोई ऐसी चीज़ देखें जो आप पसंद नहीं करते, हाँ कहें। जब आप कुछ ऐसा सुने जो आप पसंद नहीं करते, हाँ कहें। जब आप कुछ ऐसा चखते हैं जो आप पसंद नहीं करते, हाँ कहें। जब आप कुछ ऐसा सूंघते हैं जो आप पसंद नहीं करते, हाँ कहें। जब आप किसी ऐसी चीज़ को छूते हैं जो आप पसंद करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि तभी आप उन्हें मोहब्बत देकर उनका इंतखाब कर रहे हैं। यहाँ कोई हदूद नहीं है और हर काम मुमकिन है अगर इसे सच में चाहते हैं, अगर इसकी सच में ख्वाहिश रखते हैं। कायनात में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब लोग किसी भी चीज़ की कमी को देखते हैं, तो ये सिर्फ मोहब्बत की कमी है। यहाँ सेहत, दौलत, ज़राया या खुशियों की कोई जगह नहीं है। रज़त तलब के बराबर ही है। मोहब्बत करें तो आप वही पाएंगे। आपकी ज़िंदगी, आपकी कहानी। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी तख्लीक दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में क्या कहानी बयान कर रहे हैं? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते? क्या ये वो कहानी है जो आपने अपने बारे में बयान कर रहे हैं? क्योंकि ये कहानी सही नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आप किसी से कम हैं, तो उसे बिल्कुल ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी लिहाज से महदूद हैं, तो बिल्कुल ना सुने। अगर कोई ये कहता है कि आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना सुने और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर कोई ये कहता है कि आप इतने काबिल और कीमती नहीं हैं जैसे अजीम इंसान हुआ करते थे, तो उसकी ना सुने। अगर कोई ये कहता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं और आपको ज़िंदगी में खुद को संवारना होगा, तो उसे बिल्कुल ना सुने। अगर कोई ये कहता है कि आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, या वो करे जो आप चाहते हैं, या वो बने जो आप पसंद करते हैं, तो उसे बिल्कुल ना सुने। अगर आप इस पर यकीन करते हैं, तो आप अपनी हदूद का तयन कर लेते हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि ये सच नहीं है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए बहुत बड़ी है या फिर सच में साबित नहीं हो सकती। मोहब्बत की ताकत कहती है आप जो कुछ भी देते हैं वही वसूल करते हैं। क्या ये कहती है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं? मोहब्बत की ताकत कहती है कि आप जो कुछ भी करना, बनना या बनना पाना चाहते हैं उसके लिए मोहब्बत करें और आप उसे ही वापस पाएंगे। क्या ये कहती है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, आप कीमती और काबिल कदर है जैसे कि आप हैं। आप अब भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं था, तो ये बात समझ लें कि आपका ये समझना और उसे कबूल करना कशिश के कानून के लिए ऐलान निजात है। हकीकी दुनिया। शुरुआत में यहाँ सिर्फ अमकानात ही थे। कायनात सिर्फ इसी सूरत में वजूद में आ सकती थी अगर कोई इसका मुशाहिदा करता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुशाहिदा करने वाले करोड़ों सालों बाद आए। कायनात सिर्फ इसलिए वजूद रखती है क्योंकि हम उसके वजूद के मुतालिक शऊर रखते हैं। मैं आपको इस दुनिया के मनाजिर के पीछे 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 छुपे मज़ाहिर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो आपने देखा वो इतना हकीकी नहीं है जितना शायद आपने उसे सोचा है। चंद जुर्रातमंदाना अक़दाम उठाने होंगे जो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देंगे, और ये आपको एक लामहदूद ज़िंदगी हासिल करने के लिए आज़ाद कर देंगे। आप हकीकी दुनिया के मुतालिक ज़्यादातर जिन चीज़ों पर इस वक्त यकीन रखते हैं वो सही नहीं है। आप उससे कहीं ज़्यादा है जो आप समझते हैं। आप शायद ये सोचते हैं कि दुनिया में चीज़ों की महदूद तादाद है,
آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہاں دولت، صحت اور ذرائع کی محدود تعداد ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ لامحدود دنیاوی سیارے ہیں اور لامحدود عالم وجود رکھتے ہیں، اور ہم ہر سیکنڈ کے چھوٹے سے چھوٹے حصے میں زمین اور ایک کائنات کی حقیقت سے نکل کر دوسرے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی دنیا ہے جو سائنس کے ذریعے ابھر کر ظاہر ہو رہی ہے۔ ہماری کائنات میں ہم ایسے فریکوینسی میں بدل گئے ہیں جو مادی حقیقت کو رد عمل دیتی ہے، مگر اس کے متوازی حقائق کی لامحدود تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہے، تاہم ہم ان میں بہتری نہیں لا سکتے۔ نوبل پرائز سے فتح یاب کوانٹم فزکس کا ماہر۔ شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں وقت کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی وقت کے مخالف جلد بازی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، مگر البرٹ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت ایک وہم ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان صرف ایک مسلسل قائم و وہم کا فرق ہے۔ آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ حقیقی دنیا جاندار اور بے جان اشیاء کے لیے بنائی گئی ہے، مگر کائنات میں یہ ہر چیز جاندار ہے اور کچھ بھی بے جان نہیں ہے۔ سورج، ستارے، سیارے، زمین، ہوا، پانی، آگ اور دوسری چیزیں جنہیں آپ زندگی کے ساتھ اضطراب کی حالت میں دیکھتے ہیں، یہ حقیقی دنیا ہے جو ابھر کر ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک درخت بھی آپ کی محبت محسوس کرتا ہے اور اس کا رد عمل دکھاتا ہے۔ یہ اپنا رد عمل یا اپنی خوشی کو ہمارے طریقے سے یا کسی ایسے طریقے سے نہیں کرتا جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ شاید یہ مانتے ہیں کہ حقیقی دنیا بس وہی سب کچھ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ اصلی نہیں ہے، اور ابھی تک جو رنگ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت وہ اصل رنگ نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے اندر ہر رنگ سموئے ہوئے ہے جو وہ حقیقت میں رکھتی ہے، اور وہ رنگ ظاہر کرتی ہے جو اس میں نہیں ہے، اور یہی وہ رنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آسمان میں در حقیقت ہر رنگ ہے، نیلے کے علاوہ۔ ایسی بہت سی آوازیں ہیں جو آپ نہیں سن سکتے کیونکہ اس کی فریکوینسیز اس سے بڑھ کر ہے جو آپ سن سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ہے۔ اگر آپ روشنی کی تمام شناخت کی گئی فریکوینسی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز جتنا تصور کرتے ہیں تو آپ ایک گولف بال سے بھی کم دیکھ سکتے ہیں۔ شاید آپ یہ مانتے ہیں کہ حقیقی دنیا تمام تر ٹھوس اشیاء سے بنائی گئی ہے جو آپ دیکھ اور چھو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی چیز ٹھوس نہیں ہے۔ وہ کرسی جس پر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ حرکتیں کرتی ہوئی طاقت کی قوت ہے، اور یہ زیادہ تر خلا ہے۔ تو آپ کی کرسی کتنی حقیقی ہے؟ ایک عقل مند آدمی اس بات کی شناخت کرتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ اس طرح ناٹک نہ کرتی جیسے کہ یہ اصلی ہے، تو اسی لیے وہ اذیت سے دور بھاگتا جاتا ہے۔ آپ شاید اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا تخیل محض سوچ اور خواب ہے، اور حقیقی دنیا میں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور ابھی بھی چیزوں کو حقیقی یا غیر حقیقی ثابت کرنے میں سائنسدانوں کو درپیش ایک مشکل سائنسدانوں کے سائنسی تجربات سے یقین کو ختم کرنا ہے، کیونکہ سائنسدان جس چیز پر یقین تصور کرتے ہیں وہ تجربے کا نتیجہ ہوگی۔ یہ ان کے تخیل اور یقین کی طاقت ہے، جیسے ایک سائنسدان کا یقین تجربے کے نتیجے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی یقین آپ کی زندگی کے نتیجے پر اثر کرتے ہیں۔ آپ کے عقائد درست ہے یا غلط، یہی آپ کی دنیا بناتے ہیں۔ آپ جو کچھ صحیح مان کر تصور اور محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی تخلیق کرتا ہے، کیونکہ آپ کشش کے قانون کو یہی دے رہے ہیں، اور یہی سب کچھ آپ کو واپس دیا جائے گا۔ آپ کا تخیل اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیا وہی ہے جو آپ تصور کرتے ہیں اور جس پر یقین رکھتے ہیں۔ جس چیز کے حقیقی ہونے پر آپ یقین رکھتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی ہوگی۔ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ وہ زندگی حاصل نہیں کر سکتے جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، تو پھر کشش کا قانون ضرور اس کی پیروی کرے گا جو آپ کہتے ہیں، اور یہی آپ کی حقیقی دنیا ہوگی۔ ان چیزوں پر یقین رکھنا جو آپ دیکھ اور چھو سکتے ہیں کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اندیکھی چیز پر یقین رکھنا ایک کامیابی اور نعمت ہے۔
اور یہ نعمت اللہ نے ہر کسی کو عطا کی ہے، اس کے ذہن پر، اس کے دماغ کے ذریعے۔ اپنے دماغ سے سوچے کہ آپ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں اور وہ حاصل آپ کر لیں گے۔ تو کوشش کیجیے اچھا سوچنے کی، اچھا وقت گزارنے کی، اور کچھ اچھے وقت بعد میں آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔